بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا، میں آج 70 خواتین کے پاس جاؤں گا، ہر ایک سے ایک شہسوار پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ آپ کے ساتھی نے کہا، انشاءاللہ کہیے۔ آپ نے نہ کہا، چنانچہ ان میں سے صرف ایک خاتون کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اس کا بھی جسم آدھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ انشاءاللہ کہہ دیتے تو آپ کی خواہش پوری ہوتی اور بچے پیدا ہو کر جوان ہوتے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا، آج رات میں 100 عورتوں کے پاس جاؤں گا، ہر ایک سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ آپ کو انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا، آپ ان سب کے پاس گئے، ان میں سے کسی کے ہاں بچہ پیدا نہ ہوا، صرف ایک خاتون سے آدھا بچہ پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ انشاءاللہ کہہ دیتے تو آپ کی خواہش پوری ہو جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک عظیم سلطنت ملی تھی۔ آپ کا حکم صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنوں، جانوروں اور پرندوں پر بھی چلتا تھا۔ آپ کو ہر چیز حاصل تھی، اس لیے آپ نے فرمایا تھا، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہمیں سب کچھ دیا گیا ہے، اور فرمایا، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی کی لائق نہ ہو۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی کہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے، آپ کا اس بارے میں کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک بادشاہ نبی کی شان ہے، ایک عبودیت کی شان رکھنے والا نبی کسی کو وہی کچھ دے گا جس کے اسے اجازت دی جائے گی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہے تو شاہانہ شان و شوکت والے نبی بن جائے اور چاہے تو عبد کی شان رکھنے والے نبی بن جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مشورہ طلب کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تواضع اختیار فرمائے، تو آپ نے بندگی کا مقام رکھنے والا نبی بننا پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت میں قیامت تک کے لیے خلافت و حکومت مقرر فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا میں تمام نعمتیں عطا فرمائی، اس کے علاوہ آپ کو آخرت میں بھی عظیم ثواب، بلند ترین مقام اور عزت و شرف سے سرفراز فرمایا، جیسے کہ ارشاد ہے، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس سے کسی بھی کام کے عزم و ارادے کے وقت انشاءاللہ کہنے کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی عزم و ارادہ کیا جائے تو اس کو انشاءاللہ کہہ کر مضبوط بنا لینا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا اور اگر خدا نے چاہا تو یہ کام ہوگا۔ یہ کہنا ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ خدا کی چاہیں بغیر کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آتی اور بندے کی وہی خواہش برابر ہوتی ہے جس میں مشیت الہی بھی شامل ہو۔ لہٰذا اس فرشتے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو گویا یاد دلایا کہ آپ نے جو عزم و ارادہ کیا ہے اس کو خدا کی مشیت سے وابستہ نہیں، جس کی وجہ سے اس عزم و ارادہ کی بارآوری غیر یقینی ہوگی۔ آپ اب بھی انشاءاللہ کہہ لیجئے تاکہ آپ کا یہ عزم و ارادہ اب سے برابر ہونے کا مستحق ہو جائے۔ لیکن جیسا کہ شیخ عبدالحق نے اپنے شرح میں حدیث کی مذکورہ جملے کے تحت لکھا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ بھول جانے کی وجہ سے اس وقت انشاءاللہ نہیں کہا جب فرشتے نے انہیں یاد دلایا تھا، بلکہ بعد میں بھی نہیں کہا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر یہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے کے باوجود انشاءاللہ اس لیے نہیں کہا کہ وہ یہ سمجھے کہ جب دل میں انشاءاللہ کہنے کی نیت کر لی ہے تو زبان سے انشاءاللہ کہنا ضروری نہیں ہے۔
حدیث کے آخری الفاظ سے یہ مفہوم ہونا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا انشاءاللہ نہ کہنا ان کی لغزش قرار پایا، اور یہ حق تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک ابتلا تھا، اس لیے انہوں نے بعد میں حق تعالیٰ کے حضور اپنی اس لغزش کا اعتراف و اقرار و توبہ و استغفار کیا، جیسے کہ قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ بہرحال حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کسی بھی کام کے ارادہ و عزم کے اظہار کے وقت یہ کہنا مستحب ہے کہ میں فلاں کام کروں گا انشاءاللہ، تاکہ اس کام میں حق تعالیٰ کی طرف مدد و برکت، حسن تکمیل اور آسانی اور سہولت میسر ہو۔ چنانچہ قرآن کریم میں یہی حکم دیا گیا ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجئے کہ میں اس کو کل کروں گا، مگر خدا کی چاہنے کو ملا دیا کیجئے، یعنی اس طرح کی بات کہتے وقت انشاءاللہ ضرور کہا کیجئے۔